اور ذکر کر اپنے رب کی رحمت کا جو اس نے کی اپنے بندے زکریا پر جب اس نے پکارا تھا اپنے رب کو چھپ کے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ کا تعلق یروشلم سے تھا اور پیشے کے اعتبار سے آپ بحری تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام آپ کے زیر کفالت تھیں کیونکہ آپ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جب آپ بوڑھے ہوئے تو آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا جو اس قوم کی رہنمائی کرے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ آپ کی یہ خواہش اور امید مزید بڑھ گئی جب آپ نے حضرت مریم کے عبادت خانے میں بے موسمی پھل دیکھے تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بھی اللہ سے امید لگائی باوجود اس کے کہ آپ بہت ضعیف ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کی بیوی بانجھ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، سو عطا کر دے تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک بیٹا جو وارث بنے میرا اور میراث پائے آل یعقوب کی، اور بنا تو اسے اپنا پسندیدہ۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی۔ پس آواز دی اسے فرشتوں نے جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا کلمۃ من اللہ کی، اور وہ سردار، پارسا، نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے مالک کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب دیا، اسی طرح کرتا ہے اللہ جو چاہے۔ عرض کیا، اے میرے رب مقرر کر دے میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا، نشانی تمہاری یہ ہے نہ بات کرو گے تم لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کرتے رہنا اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کرتے رہنا صبح و شام۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی۔ اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا، ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ اس واقعے کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، لوکا کی کتاب بک آف لیوک کے پہلے باب میں۔ آپ علیہ السلام کے وفات کے بارے میں 2 اقوال ہیں، ایک یہ کہ آپ طبعی موت مرے، دوسرا یہ کہ ایک بادشاہ نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ایک درخت نے معجزانہ طور پر آپ علیہ السلام کو اپنے تنے میں چھپا لیا، مگر بدقسمتی سے آپ کے کپڑے کا کنارہ باہر رہ گیا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے درخت کو حضرت زکریا سمیت آرے سے چیر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی قبر مبارک ملک شام کے شہر حلب میں واقع ہے، دوسری روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کا مزار قدران ویلی یروشلم میں واقع ہے۔ واللہ عالم۔